آنٹی حسن اخلاق کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ حسن اخلاق کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، آپ سوال بڑے پیارے پیارے کر رہے ہیں بھائی. اچھا دیکھیں، آپ یہ ایک بات بتائیں، آپ دوستی کیسے کرتے ہیں؟ دوست بنا کر دوستی کرتے ہیں نا، کسی بچے کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کا کہتے ہیں بھائی ہم دوست ہیں، بات کرتے ہیں پیارے پیارے انداز میں. اگر کسی کے ساتھ غصے سے بات کریں، اسے دیکھیں، اسے گھوریں، بات نہیں کریں، تو وہ آپ کا دوست تو کبھی بھی نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. اچھا اسی طرح سے اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ غصے میں بات کریں تو بچے جو ہے وہ تو نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ہے نا. تو اسی طرح سے ان کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگے گا کہ جی ہمارے والدین ہمیں ڈانٹ پٹ کرتے رہتے ہیں. بڑے ہمارے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یہ سارے لوگ، تو سارے لوگ بچوں سے جب پیار کرتے ہیں تو بچے اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ پیار کا جواب پیار سے. بچے اسی کے پاس جاتے ہیں جو ان کو پیار کرتا ہے. جو ان کو گھور کے دیکھتا ہے تو بچے تو جاتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیں حسن اخلاق کا یہ اثر پڑتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ادھر سے بھی ہمیں وہی چیز مل رہی ہوتی ہے. اب دیکھیے کسی وقت کوئی تکلیف میں ہم گئے، ہم نے اس کا کوئی کام کر دیا، ہم نے اس سے اس کی خیریت پوچھ لی اور ہم نے اس کی دلجوئی کر لی، یعنی اس کو حوصلہ دے دیا. بھئی پیسے نہیں خرچ کیے تو زبان سے حوصلہ دے دیا. نتیجے میں کیا ہوگا؟ کبھی ہمیں بھی تو ضرورت پڑے گی، وہ فوراً آئے گا. تو حسن اخلاق کا یہ اثر پڑتا ہے کہ معاشرے کے اندر محبت پھیلتی ہے، پیار پھیلتا ہے، اور دشمنی اور نفرت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. شیطان جو ہے نا، ایک شیطان کو تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس کا کام کیا ہے؟ جی لڑائی کرنا ہے نا. اور جو کہتے ہیں کہ کسی کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اوپر کیا آ گیا؟ شیطان آئے. غصہ جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. تو بہرحال یہ کہ شیطان تو چاہتا کیا ہے کہ فساد کرائے، غصہ لوگوں کو دلائے، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑے مارے پیٹیں. لیکن بندے اگر اپنے اوپر کنٹرول کریں اور بندے جو ہیں وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈریں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور شیطان کو ناکام بنا دیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جائے گا. اور پھر اس جگہ پر، اس گھر کے اندر، اس محلے میں، اس پڑوس کے اندر محبت ہی محبت ہوگی. نہ کوئی کسی کو چھیڑے گا، نہ کوئی کسی کو تنگ کرے گا، نہ کوئی کسی کا حق مارے گا. اور جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے چھین جھپٹ کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جی ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، کسی پہ ترس نہیں کھاتے. تو یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں آتی ہیں. آنٹی ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ اسکول میں کیسے ہونا چاہیے؟ بیٹے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جن لوگوں سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مس جو ہیں انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے وہ بڑی ہیں، ڈانٹ بھی سکتی ہے، ان کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر. تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ یہ غور رکھنا چاہیے کہ وہ کس لیے ڈانٹ رہی ہے. ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ڈانٹ پڑے، اور اس کو نظر انداز کر دیں اور اس کا جواب بالکل بھی اس طریقے سے نہ دیا جائے، خاموش رہا جائے. اور اس کے بعد یہ کہ جب بھی ان سے بات کی جائے بہت ہی ادب کے ساتھ بات. آج کل میں دیکھتی ہوں کہ بچے ذرا تھوڑا، آپ بھی کلاس میں دیکھتے ہوں گے، بچے مس کے ساتھ نا اس طرح بات نہیں کرتے، چیخ کے بات نہیں کرنی چاہیے. مس آپ کی جو ہے وہ آپ کی ٹیچر ہیں، ہے نا، معلم ہیں، استاد ہیں، تو ان سے بڑے نرم انداز میں ان کو مخاطب کرنا چاہیے اور شور نہیں مچانا چاہیے کلاس کے اندر تاکہ وہ تنگ آئیں، پڑھا نہ سکیں. اور اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کسی کو میں دیکھتی ہوں کہ دھکا دے رہے ہیں بچے، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور ایک اور چیز آ رہی ہے کہ یہ چیزیں چوری چوری چھپا لیتے ہیں، بچوں کی چیزیں، بچے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کبھی کبھی تو چلے مذاق میں، کوئی مذاق بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا دل دکھے، یہ نا مذاق مذاق کی حد تک رہے اور یعنی کسی کو تکلیف نہ دی جائے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے ایسا ہو. کبھی دو دوست ہوتے ہیں ان میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے نا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دو دوست ایسے ہیں کہ آپس میں ناراضگی ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا کہ صلح کراؤ، ہے نا، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. اس کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. تو آپ کو یہ کام بھی کرنا چاہیے. آنٹی ہمیں اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟
ہاں بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ ماشاءاللہ کوئسچن آپ کا بہت اچھا ہے. دیکھیں گھر جو ہوتا ہے نا بہت پیاری جگہ ہوتی ہے یہ, اور جو والدین ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں گھر میں دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, پھپھی ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں, والدین تو ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. تو یہ بڑے سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے ایک چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں. درخت ہوتا ہے نا, درخت کی چھاؤں ہوتی ہے. جی بالکل. تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی امی آپ کے ابو آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. تو اب ہم ان کی محنت کا کیا صلہ دے سکتے ہیں. قرآن کریم میں کہ اگر والدین تمہیں برا بھلا بھی کہیں, ڈانٹیں ڈپنے, تو اف بھی نہ کہو. اس کا مطلب ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ نا, اس طرح سے بھی نہ کہو, یہ بھی گناہ ہے. اور والدین کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد جو درجہ آتا ہے والدین کی اطاعت کا ہے. یعنی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں کسی بات کا کہہ رہے ہیں تو ہم غور سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا مانیں کہ نا وہ ہمیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو تربیت ہماری کر رہے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات بچے جو ہے وہ امی کھانا بناتی ہیں, نہیں ہمیں نہیں اچھا لگ رہا آپ نے کیا بنائے. ہاں فرمائش بھی کرنی چاہیے لیکن پہلے سے فرمائش کریں. آپ یہ کہ امی نے ٹیبل پہ کھانا رکھا, آپ نے کہا جی ہم نہیں کھا رہے, تو یہ بھی غلط بات ہے. پھر یہ کہ ان کے آرام کا خیال رکھیں. اب امی تھک جاتی ہیں, ابو تھک جاتے ہیں, تو کبھی ان کا سر دبا دیں, کبھی ان کے پیر دبا دیں. یہ بڑی پیاری چیزیں ہیں. دادا دادی اگر ہیں تو ان کے آپ دیکھیے نا کہ ہاتھ پیر دبانا, ان سے پوچھنا, بھاگ بھاگ کے ان کا کوئی چیز لا دینا, کوئی کام کر دینا, ان کی دعائیں لینا. اور آج کل بچوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ ٹی وی کے آگے زیادہ بیٹھے رہتے. آپ کا پروگرام تو ضرور دیکھیں بچے, لیکن ادھر سارا دن تو نہیں دیکھیں. جی بالکل. کارٹون دیکھ رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جی جب تک بڑوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو ہم پیاری پیاری باتیں کیسے سمجھیں گے. جی بالکل. تو اپنے بزرگوں کے ساتھ یعنی دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, جو بھی گھر میں ہیں بزرگ, ان کے پاس میں تو سر کہتی ہوں کہ اگر نہیں ہے تو آپ محلے پڑوس میں دیکھیں بھائی کوئی اور بزرگ کسی گھر میں تو ہوگا, وہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھیں, ان سے سنیں کہ بھائی وہ اپنے بچپن میں کیسے تھے, کوئی اچھی بات ان سے سنیں. تو یہ پیار محبت سے رہیں. چھوٹے بہن بھائیوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. بھئی جب ہم چھوٹوں پہ شفقت کریں گے تو بڑے ہم پر شفقت کریں گے, تو ان کا کام کر دیں. چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. یہ آپ کو میرا خیال ہے کہ کافی ہے جی کہ کس طرح رہنا چاہیے. جی